12ویں صدی کا درمیان دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس صدی میں ایک ایسے مسلمان حکمران کی آمد ہوئی جو اپنی سخاوت، اپنی رحم دلی اور اپنے بڑے دل کی مثال آپ ہے۔ اسلامی تاریخ کے بعد دنیا نے شاید ہی کوئی اتنا سخی حکمران دیکھا ہوگا۔ یہ بات ہے 12ویں صدی کی شروعات کی، جب مشرق وسطیٰ میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد مغرب سے آنے والے صلیبی بیت المقدس اور فلسطین کے کافی علاقوں پر قبضہ جما چکے ہیں۔ مغرب میں بیٹھے اپنے بادشاہوں کی زیر اطاعت صلیبیوں کی یہ حکومت معاشی اور سیاسی طور پر بہت مضبوط ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ مسلمان سلطنتوں کے آپس میں اختلافات ہیں۔ صلیبیوں کے 55 سال کے قبضے کے بعد اب خطے میں ایک مضبوط ریاست کا جنم ہو چکا ہے۔ یہ سلطنت عماد الدین زنگی کی ہے اور اس سلطنت کو زنگی حکومت یا زنگی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط دیوار ثابت ہونے والے عماد الدین زنگی اپنی سلطنت کے 2 سال بعد ہی 1146 میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا نور الدین زنگی اب سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے اور صلیبیوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نور الدین زنگی کی حکومت نے اپنے لوگوں کے لیے بہت خوشحالی اور استحکام پیدا کیا اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے سلطنت کے علاقے کو بڑھانا شروع کیا اور سلطنت کی حد بحیرہ احمر یا ریڈ سی تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے، یہ وہی نور الدین زنگی ہیں جن کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور اس خواب کی مدد سے انہوں نے 2 یہودیوں کے منصوبے کو ناکام بنایا تھا، جن کا منصوبہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو چوری کرنا تھا۔ خطے میں ایک اور مضبوط ریاست بھی موجود تھی جس کو سلطنت فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جغرافیائی طور پر سلطنت کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ سلطنت کا رقبہ تقریباً موجودہ مصر اور لیبیا کو کور کیے ہوئے تھا۔ خطے کی موجودہ صورتحال اب یہ تھی کہ مغرب کی مدد پر منحصر صلیبیوں کی مضبوط حکومت اب مسلمان سلطنتوں کے لیے خطرہ ثابت ہو رہی تھی۔ یہی دور تھا کہ جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نوجوانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 1137 میں عراق کے ایک شہر تکرت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہاں پر کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد سلطان دمشق چلے گئے اور اپنی باقی تعلیم دمشق میں جاری رکھی۔ سلطان نے 55 سے ہی قرآن مجید اور دینیات کی تعلیم میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان کی تعلیمات میں فلکیات، ریاضی، شاعری اور قانونیت شامل تھے۔ سلطان کے اثاثوں میں نہ صرف اعلیٰ تعلیم شامل تھی بلکہ انہوں نے آباء و اجداد سے بہترین ایڈمنسٹریشن، سفارتکاری، اسلام کے قانون اور اسلام کی گہرائیوں کو جاننے کا ہنر بھی شامل کر لیا تھا۔ سلطان نے کم عمری سے ہی فوجی تربیت بھی حاصل کرنا شروع کر لی تھی، اور اس میں سب سے بڑا کردار ان کے چچا شیر کو کا تھا۔ شیر کو زنگی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور اپنے بھتیجے کی فوجی تربیت اچھے سے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہترین کارکردگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو کم عمری میں ہی جنگوں میں شامل کر لیا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو اعلیٰ ذمہ داریاں سونپی گئی۔ تیزی سے سیکھنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کی پہچان ان کی رحم دلی، ان کی بہادری، ان کی دیدہ دلیری، ان کی شرافت، ان کا بھائی چارہ، ان کا تقوی اور ان کی سخاوت تھی۔ سلطان کی ذاتی زندگی پر اگر بات کی جائے تو شاید یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ فی الحال ہماری توجہ سلطان کے ملٹری کیریئر اور خاص طور پر معرکہ حطین پر ہے، جس کے بعد مسجد اقصی صلیبیوں سے آزاد کروا لی گئی تھی۔ اسی لیے سلطان کی ذاتی زندگی پر ویڈیو پھر کسی اور دن سے۔ سلطان کا عسکری مستقبل حقیقت میں اس وقت شروع ہوا جب کمزور پڑتی ہوئی فاطمی سلطنت میں نور الدین زنگی نے مداخلت شروع کی۔ اس سیاسی اور فوجی مداخلت کا مقصد زنگی حکومت کے رقبے کو مزید توسیع دینا تھا۔
1164 کے قریب ایک بڑی جنگی فوج تیار کی گئی جس کا مقصد مصر میں مارکے کرنا تھا اور کمزور پڑتی ہوئی فاطمی سلطنت کے رقبے کو جنگی حکومت کے قبضے میں لینا تھا۔ اس جنگی فوج کی کمان صلاح الدین ایوبی کے چچا شیر کوہ کے پاس تھی۔ نوجوان صلاح الدین ایوبی بھی اس مہم میں اپنے چچا کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ یہ بہترین وقت تھا جب اپنی قیادت کے ہنر کو عملی طور پر دکھایا جا سکتا تھا۔